اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، اور دعا کرنا بہت اونچا عمل ہے، اور دعا کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں، تکالیف ختم ہوتی ہیں، اور دعا مانگنے والے کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ بعض لوگ دعا کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معمولی عمل نہیں ہے، بڑا اہم عمل ہے، بلکہ حدیث شریف میں الدعاء هی العبادہ، دعا خود عبادت، یعنی دعا کے نتیجے میں جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ چاہے ملے یا نہ ملے، خود دعا کرنا عبادت، اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اس لیے دعا کو اس کے آداب کے ساتھ مانگنے کا معمول ہونا چاہیے۔ جب دعا کو اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو ضرور قبول ہوتی، اور دعا کے قبول ہونے کا یہ مطلب ہے، اور دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں یا تو وہی مل جائے، یا جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی اور نعمت عطا فرما دیتے جو ہم نہیں مانگ رہے، یا کوئی اور مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں اور دور فرما دیتے ہیں، یا جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں مل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے، اس دعا کو آخرت میں جمع کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ تین صورتیں ہوتی ہیں دعا میں قبول ہونے کی۔ ہمارے دین میں دعا قبول ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس لیے کوئی دعا مانگ کر ہرگز نا امید نہ ہو، اور ہرگز مایوس نہ ہو کہ میں فلاں دعا مانگ رہا ہوں اور بہت عرصہ ہو گیا، بہت دعا کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ قبول ہو رہی ہے، لیکن اس قبول ہونے کی یہ تین صورتیں ہیں جو میں نے بیان کی، اور پھر اس میں یہ مانگنا خود عبادت بھی ہے۔ بالفرض اگر ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوئی تب بھی عبادت کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے، اس لیے بھی دعا نفع سے خالی نہیں اور دعا فائدے سے خالی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، سنو میں تم کو وہ عمل نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے، یعنی دشمن سے تمہاری حفاظت کرے، اور تمہیں بھرپور روزی دلائے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے اللہ پاک سے رات دن دعا مانگا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ایک تو دعا سے اللہ تعالیٰ خوب روزی عطا فرماتا، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو، اس کی آمدنی میں اضافہ ہو، اس کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو، اس کو خوشحالی اور فراوانی نصیب ہو، تو دعا مانگنا شروع کر دے، اور دن رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیا کرے، توجہ دھیان سے دعا مانگا کرے، تو روزے میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور روزے کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو تو اس کے لیے بھی دعا بہترین عمل ہے۔ یہ دعا کے دو فائدے اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، یعنی جیسے دشمن سے ہتھیار کے ذریعے لڑائی ہوتی ہے، دعا کے ذریعے بھی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ دعا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق کو تو ایک اشارہ فرمائے تو دشمن زیر ہو جائے، تو دعا بہت اونچا عمل ہے۔ لہذا دشمنوں کے زیر کرنے کے لیے خاص طور پر آج کل فلسطین میں جو صورتحال ہے بہت تشویشناک ہے، تقریباً 65,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی شامل ہیں، یہ معمولی تعداد نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر ان کے حق میں دعا کریں، اپنے اپنے گھروں میں، اور جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے وہ سب اپنی اپنی جگہوں میں روزانہ 10 منٹ نکالیں، اور 10 منٹ بیٹھ کر پہلے 200 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور ان کی مدد فرما، اور ان کی تمام تکالیف دور فرما، اور فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، اعلیٰ کامیابی کامرانی عطا فرما، ملائکہ ان کی نصرت کے لیے نازل فرما۔ 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ ہم ان کے لیے نکالیں، اور خوب توجہ اور دھیان سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمائے ہیں، اس میں دونوں چیزوں کا اہتمام ہے، دشمن سے لڑنا بھی پایا گیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا بھی پایا گیا۔
حضور گر گرا کر دعا بھی فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے دشمن سے لڑائی بھی کرتے. تو دعا ہر حال میں ہمیں چاہیے. دعا ایسی زبردست چیز ہے کہ حدیث میں ہے کہ یہ ان حادثات و سانحات اور واقعات میں بھی نافع اور مفید ہے جو نازل ہو چکے ہیں. جو واقعات، جو مصائب و آلام پیش آ چکے ہیں ان میں بھی دعا نافع ہے، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئے ان کے اندر بھی نافع ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو، اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو. تو ہمارے اندر دعا کی بہت کمی ہے. بس اس وقت دعا کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر تو ہم خوب دعا کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو، تو بس پھر دعا کرتے ہی نہیں. اور اگر کرتے ہیں تو بغیر دھیان کے، غفلت کے ساتھ کرتے ہیں کہ دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، زبان کہیں ہے، دعا ہو رہی ہے، دل حاضر ہی نہیں ہے. تو ایسی دعا ہم تو غافل دل کی دعا ہم تو قبول نہیں ہوتی. ورنہ دعا بہت اونچی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے.